ایک بادشاہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر جو ان کے خادمین یا اسی طرح سے جو ان کے نوکر ہوا کرتے تھے، جو ان کے قانون اور اصول کی خلاف ورزی کرتے تھے یا اسی طرح سے ان کی بات نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے کتے پالے ہوئے تھے تو ان کے سامنے، بھوکے کتوں کے سامنے ان کو ڈال دیتا تھا، اور وہ پھر اسی طرح سے اپنی بھوک ان خادمین اور ان نوکروں کے ذریعے سے مٹاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، جو ان کا پرسنل اپنا ایک نوکر تھا جس سے کوتاہی ہوئی اور غلطی ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے حکم دیا دیگر نوکروں کو اور خادموں کو، کہا کہ اس آدمی کو ان بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دو۔ لہٰذا جب ڈالنے کی باری یا وقت آیا تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ سے درخواست کرنی ہے، میری ایک خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، اگر میری وہ تمنا آپ مان لیں تو اس کے بعد آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہوگا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا تمنا ہے تمہاری، کیا آرزو، کیا خواہش ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ 10 سال نہ دیں آپ مجھے مہلت، صرف مجھے 10 دن کی مہلت دے دیں، اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ اور حکم سنا دیجیے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 10 دن کی آپ کو مہلت دی جاتی ہے۔ اس نے کیا کیا کہ جو کتوں کو کھانا کھلاتا تھا یا اسی طرح سے ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس کے پاس گیا اور منت سماج کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو کہ 10 دن کے لیے ان کتوں کی مجھے خدمت کرنے دے، دیکھ بھال کرنے لگے، اس کے بعد آپ اپنا کام جاری اور ساری رکھیے گا۔ بڑی منت سماجت کے بعد وہ بات مان گیا۔ اسی طرح سے 10 دن اس نے ان کتوں کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے لگا، اس کو نہلائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو پانی پلائے، اس کے ساتھ بیٹھے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جو خدمت کے بنیادی معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھ بھال کر کے اس کو مکمل اور پورا کر رہا تھا۔ لہٰذا جب 10 دن مکمل ہوئے تو بادشاہ نے بلایا، اس کو کہا کہ اب تمہارا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اپنے دیگر نوکروں کو حکم دیا کہ اس آدمی کو بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دو۔ جب سب نے مل کر ایسا کیا جن کو حکم ہوا اور ڈالا تو وہ کتے ان کے پاؤں چومنے لگے اور ان کے ساتھ جو ہے بل بلانے لگے، محبت کا اظہار کرنے لگے نمایاں طور پر۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی 10 سال خدمت کی ہے، 10 سال خدمت کرنے کے بعد صرف ایک غلطی پر آپ ساری میری وفائیں، آپ ساری میری محنتیں بھول گئے اور مجھے سزا اور پنشمنٹ دینے لگے، اور ان کتوں کی صرف میں نے 10 دن دیکھ بھال اور خدمت کی ہے، تو دیکھیں کہ اس نے، یعنی ان کتوں نے میرے ساتھ کیا وفا کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ میری 10 سال کی محنت کو ایک غلطی پر ختم کر رہے ہو، سب کچھ بھول گئے، اور یہ 10 دن کی خدمت کرنے پر کس طرح سے آپ کا حکم انہوں نے ٹھکرا دیا اور میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے اور مجھے محبت سے دیکھنے لگے۔ اب ذرا یہ نوٹ کریں کہ اس کی اصل میں جو بنیادی بات تھی وہ احساس اور بنیادی طور پر ذمہ داری کی طرف ذہن کو توجہ دلانا تھا کہ انسان کتنا ناشکرہ ہے کہ ان کی خدمت کرتے رہے، ان کی دیکھ بھال کرتا رہے، ایک ہی غلطی پر وہ ساری اس کی وفائیں اور ساری دیکھ بھال، ساری محنت کس طرح سے اس پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس بادشاہ کو اس بات پر توجہ حاصل ہو گئی کہ یقیناً اس کی صحیح بات ہے۔ تو یہ تو ایک واقعہ اور کہانی تھی جو کہ ایک اصلاحی، آپ کہانی سمجھ لیجیے، ایک اصلاحی واقعہ سمجھ لیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، ڈرو نہیں میرے بندے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ کی محبت کا اظہار تو چیک کریں، اور سورۃ الفجر کی آخری آیات کے اندر تو اللہ کریم کا جو محبت کا اظہار ہے وہ تو دل کو چھو لینے والا ہے۔ سبحان اللہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو کر اللہ کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوگے، اللہ کریم کیسے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل اور کامل اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔